علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خود وہ اپنے بارے میں فرماتے اور کہتے ہیں کہ تم مجھ سے قرآن مجید سیکھ لیا کرو، ٹھیک ہے، اور مجھ سے سوال کیا کرو، کیونکہ میں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی، یا کس رات نازل ہوئی تھی، یا کس میدان میں نازل ہوئی تھی۔ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے فصاحت اور بلاغت سے آراستہ کیا۔ خود اپنے بارے میں کہتے تھے لوگوں مجھ سے قرآن کا علم حاصل کر لیا کرو، میں اس کے بارے میں سب جانتا ہوں، کب اتری، کہاں اتری، کیوں اتری، کس کے لیے اتری تھی۔ اسی طرح آپ ایک فصیح اور بلیغ خطیب بھی تھے، یاد رکھیے، بہت اچھے خطیب تھے، خطبہ دیتے تھے اور لوگوں کو جوش دلاتے تھے، لوگوں کو اللہ کے دین پر چلنے پر آمادہ کرتے تھے، لوگوں کو تقویٰ اور واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ آپ مشہور اور معروف خطیب بھی تھے، یاد رکھیے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ اور آپ ایک بہت مشہور قاضی بھی تھے، یاد رکھیے، جو میں نے کہا فیصلہ کرنے میں آپ کا معاملہ بہت اچھا تھا، یاد رکھیے۔ وہ خود اپنے بارے میں ایک بار فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھے یمن کی طرف بھیجا اور وہاں کا مجھے قاضی بنا دیا، یمن کا قاضی اللہ کے رسول نے ان کو اپنے زندگی میں بنا، تو یمن کی طرف بھیجا، مجھے وہاں کا قاضی بنا دیا، بھیجا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس عمر میں کیسے فیصلے کر سکتا ہوں؟ بہت کم عمر تھی، تو میں اس عمر میں کیسے فیصلے کر سکتا ہوں؟ مطلب کیا میری عمر اتنی ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا علم رکھتا ہوں فیصلے کروں؟ جبکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا کی، اے الہی اس کے دل کی رہنمائی فرما۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھے دو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخصوص دعا دی تھی فیصلہ کرنے کے بارے میں، یاد رکھیں۔ اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک خاتون کا معاملہ آپ کے سامنے لایا گیا جس کو 6 مہینے میں اولاد پیدا ہو گئی تھی، اولاد کی ولادت ہو گئی تھی، وہ لایا گیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ 6 مہینے میں اولاد کیسا پیدا ہوئی، تو انہوں نے اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ جب یہ معاملہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا، ان کے پاس آیا، تو وہ وہاں آئے اور آپ نے کہا کہ امیر المومنین، یہ رجم کا جو معاملہ ہے، یہ رجم کا معاملہ نہیں ہو سکتا، اس عورت کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چونکہ علی رضی اللہ عنہ کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے، یاد رکھیے، اور یہ پہلا اور آخری نہیں، حضرت عمر کے زندگی میں کئی واقعات ہیں جنہوں نے جو ہے قرآن کی آیتیں تلاوت کی۔ سورہ احقاف کی آیت میں 15 پڑھی اور فرمایا اس کا حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے، اس کا حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ ہے۔ پھر قرآن کی دوسری آیت پڑھی انہوں نے جو سورہ لقمان کی آیت میں 14 وفصالہ فی عامین، کہ اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ اللہ نے پہلی آیت میں کہا 2 سال اور 6 مہینے مطلب 30 مہینے کا، دوسری آیت میں 2 سال مطلب 24 مہینے کا، تو انہوں نے کہا 30 مہینے میں سے 24 مہینے نکال دو تو بچے 6 مہینے، تو 6 مہینے میں ولادت ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ نے کہا حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے، 2.5 سال۔ حضرت علی نے کہا کہ 2 سال تو دودھ کی ہوئی، مطلب 6 مہینے میں حمل پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کی سزا معاف کر دی گئی۔ اور یہ پہلا اور آخری نہیں، کئی واقعات بہرحال موقع نہیں ہے چونکہ ہم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے فضائل آج دیکھیں۔